ناظرین آداب عرض ہے، MRF ٹی وی کرناٹکا میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ تحریر حضرت مولانا الیاس بھٹکلی کی ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ہمارے ملک کے حالات مسلمانوں کے لیے اس وقت جس قدر پریشان کن، سنگین اور تشویشناک ہوں، لیکن اس گئی گزری حالت میں بھی دعوتی میدان میں کام کرنے والوں کے لیے بے پناہ مواقع ہیں۔ پانی ابھی سر سے اونچا نہیں ہوا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں سب سے کامیاب دعوت کا کام ناموافق حالات ہی میں ہوا ہے۔ سلطنت بغداد میں تاتاریوں کے حملے اور 18 لاکھ مسلمانوں کی شہادت کے بعد جب پوری دنیا اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے ناامید ہو گئی تھی، اسی صنم خانے سے کعبے کو پاسباں ملے تھے اور ظالم ترین وحشی سمجھے جانے والے یہی تاتاری حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ آپ کو یہ جان کر مسرت آمیز حیرت ہوگی کہ آج چچینیا، افغانستان، ترکمانستان اور وسط ایشیا کے اکثر ملکوں میں موجود مسلم مجاہدین اسی تاتاری نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو کسی زمانے میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے تھے۔ اسی طرح ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ 1857 کے ناگفتہ بھی حالات کے بعد ہی بر صغیر میں سب سے بڑے اسلامی قلعے دینی مدارس کی شکل میں وجود میں آئے تھے۔ تاریخ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 1947 کے بعد رونما ہونے والے بھیانک فسادات کے بعد ہی مسلمان سنبھلے تھے اور اپنی دعوتی کوتاہیوں سے سبق لیتے ہوئے نئے عزم و ایمانی شناخت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف اثر نو رواں دواں ہوئے تھے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے حق میں نصرت خداوندی کے فیصلے ناگفتہ بھی حالات اور نا امیدی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہی میں آتے ہیں، لیکن دوسری طرف اسلام کی دعوتی تاریخ میں ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اہل ایمان کے اجتماعی گناہوں اور ان کے کرتوتوں کی بنا پر ان پر ظالم حکمراں مسلط کیے جاتے ہیں اور ان کو آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ در حقیقت اس وقت کے یہ تشویشناک حالات ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہی ہیں۔ یہ عادت اللہ ہے کہ امت جب اجتماعی طور پر توبہ کرتی ہے تو حالات اکثر بدل جاتے ہیں اور فیصلے ان کے حق میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم ماضی کی ان اپنی غلطیوں کوتاہیوں سے سبق لیتے ہوئے آج بھی بحیثیت امت دعوت خارجی محاذ پر اس اہم پہلو یعنی اعلیٰ سطحی قیادت تک دین کے پیغام کو پہنچانے میں کامیابی حاصل کی اور اسی کے ساتھ اپنے وطنی بھائیوں اور عوام و خواص تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا اور دوسری طرف داخلی محاذ پر اپنی بدعمالیوں سے سبق لیتے ہوئے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید قوی ہے کہ چند ہی سالوں میں ہمارے ملک کا نقشہ ہی بدل جائے گا اور آج کے ہمارے حریف و فریق سمجھے جانے والے ہمارے یہ برادران وطن ہم سے بڑھ کر اسلام کی وکالت اور ترجمانی میں پیش نظر آئیں گے۔ دراصل سیاہ بادلوں کی آمد کے بعد ہی باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرے کے بعد ہی سحر ہوتی ہے، عسر کے بعد ہی یسر آتا ہے، آزمائشوں کے بعد ہی فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں، ابتلا کی آگ میں تپائے جانے کے بعد ہی کندن بن کر اہل ایمان منظر پر آ کر اپنی شناخت کراتے ہیں، نا امیدی کے بعد ہی امید کی کرن سامنے آتی ہے۔ اسی طرح ان تشویشناک اور کربناک حالات کے درمیان ہی انشاءاللہ ملک میں مسلمانوں کی سرخروئی اور فتح مندی اور کامیابی و کامرانی کی نوید پوری دنیا انسانیت کے کانوں سے ٹکرانے والی ہے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔
ناظرین یہ تحریر یہاں تک مکمل ہوئی، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی۔ ضرور یہ ہمارے